السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ایمی بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کیئر کرافٹ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے بخار کی جس نے تقریباً ہر گھر کو متاثر کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو بخار ہمیں ہو رہا ہے کیا وہ عام سیزنل فیور ہے یا خطرناک ڈینگی فیور؟ یہ دونوں بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں مگر فرق بہت گہرا ہے۔ آج ہم اسی فرق کو آسان انداز میں سمجھیں گے تاکہ آپ وقت پر پہچان سکیں۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں سیزنل فیور کو۔ یہ بخار عام طور پر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہلکا بخار، گلا خراب، نزلہ، زکام اور جسم میں ہلکا درد ہوتا ہے۔ ایسے بخار عام طور پر 2 سے 3 دن میں خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر آپ آرام کریں، پانی زیادہ پئیں اور ہلکی غذا لیں۔ یعنی کہ یہ بخار وقتی ہوتا ہے، خطرناک نہیں، بس جسم کو کچھ دن سکون چاہیے ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈینگی فیور کی۔ یہ عام بخار نہیں بلکہ ایک وائرل انفیکشن ہے جو ایڈیز ایجپٹائی مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ یہ مچھر عام طور پر صاف پانی میں انڈے دیتا ہے، جیسے کہ گملے، کولر یا پانی کے ٹینک۔ یہ صبح اور شام کے وقت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ ڈینگی کا وائرس جسم میں داخل ہو کر خون کے خلیوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جس سے پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں مریض کی حالت خطرناک ہو سکتی ہے اگر علاج میں ذرا سی بھی تاخیر ہو جائے۔ اب سب سے اہم بات کہ فرق کیسے کریں کہ بخار عام ہے یا ڈینگی۔ اگر آپ کو ہلکا بخار، گلا خراب، نزلہ یا زکام ہے تو یہ عام سیزنل فیور ہو سکتا ہے، لیکن اگر بخار بہت تیز ہو، یعنی 102 سے 104 تک، جسم میں شدید درد ہو، خاص طور پر آنکھوں کے پیچھے اور جوڑوں اور ہڈیوں میں درد، تو یہ ڈینگی فیور کی علامات ہو سکتی ہیں۔ ڈینگی میں بھوک تقریباً ختم ہو جاتی ہے، چہرے یا جسم پر سرخ دانے یا خارش بھی ہو سکتی ہے اکثر کیسز میں، اور سب سے خطرناک بات کہ پلیٹلیٹس تیزی سے کم ہونے لگتے ہیں، جبکہ سیزنل فیور میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، پلیٹلیٹس نارمل رہتے ہیں اور بخار 2 سے 3 دن میں کم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر بخار 3 دن سے زیادہ رہے یا جسم میں کمزوری یا درد بڑھ جائے تو فوراً بلڈ ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ کو شک ہو کہ یہ ڈینگی فیور ہے تو CBC اور ڈینگی NS1 یا IgM ٹیسٹ لازمی کروائیں۔ خود سے کوئی دوا مت لیں، خاص طور پر ڈسپرین یا بروفن جیسی ادویات۔ یہ خون کو پتلا کرتی ہیں اور ڈینگی میں خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ سیلف میڈیکیشن سے اوائڈ کیا کریں، ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی کوئی میڈیسن استعمال کیا کریں۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ اگر سیزنل فیور ہو تو زیادہ پانی، جوس اور آرام کافی ہے، لیکن اگر ڈینگی ہے تو معاملہ زیادہ حساس ہے۔ ڈینگی میں پانی اور جوس کا زیادہ استعمال بہت ضروری ہے۔ پپیتے کے پتوں کا جوس اور سبز کھانے والی اشیاء جیسے کہ گرین ایپل وغیرہ پلیٹلیٹس بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں، بھوکے مت رہیں۔ اگر آپ کے جسم کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو اور اگر حالت بگڑ رہی ہو تو فوراً آپ کو ہاسپٹل جانا چاہیے۔ ڈینگی میں وقت پر علاج ہی اصل زندگی بچانے والی چیز ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ ممکن ہے اگر ہم تھوڑا دھیان دیں۔ گھروں کے آس پاس یا گھروں میں پانی جمع نہ ہونے دیں، خاص طور پر گملوں اور ٹینکیوں میں۔ مچھروں سے بچاؤ کے اسپرے اور کوائل کا استعمال کیا کریں۔ صبح اور شام کے وقت بچوں کو آستین والے کپڑے پہنایا کریں۔ اسپرے کا استعمال لازمی کیا کریں اور دروازوں پر مچھر جالی ضرور لگوائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں آپ کی پوری فیملی کی جان بچا سکتی ہیں۔ سیزنل فیور اور ڈینگی فیور میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دونوں میں بخار ایک جیسا لگتا ہے مگر ایک عام ہے اور دوسرا جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، خود سے علاج نہ کریں بلکہ ٹیسٹ کروائیں اور مستند ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اگر آپ کسی قسم کے معاملات میں کنفیوز ہیں، صلاح مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو بلا جھجک مشورہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں تو YouTube چینل ہیلتھ کیئر کرافٹ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے، کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو YouTube چینل ہیلتھ کیئر کرافٹ کی ویڈیوز والے سیکشن میں جائیں، وہاں پہ بہت سی ویڈیوز آپ کی منتظر ہیں۔ ان چیزوں کو دوستوں یاروں میں بھی پریفر کیا کریں تاکہ کسی اور کو بھی فائدہ ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔